وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، واو اور بشر خوشخبری دیں. بشر کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری کو. ایسی خبر جس کے اوپر انسان خوش ہو جائے، انسان کی طبیعت میں تحسین اور انسان کی طبیعت میں خوشی کے آثار نمایاں ہو جائیں، ایسی خبر کو کیا کہتے ہیں؟ خوشخبری کہتے ہیں. الذین، ان کو جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، وہ اور عاملو کام کی، الصالحات اچھے. ان اور ان کا معنی ہوتا ہے بے شک. کسی کام کی تحقیق کے لیے، کسی کام کو پختہ کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے الفاظ جو استعمال کہتے ہیں بے شک. بس اگر قسم اٹھا لیتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے کلام کے لیے اس کو، کلام کو پختہ کرنے کے لیے استعمال، لفظ جو استعمال کیے وہ ان اور ان ہے. ان بے شک، لہم ان کے لیے، جنات، ایک ہوتی ہے جنت اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جنات. جنات باغ ہیں، تجری، تجری جاری ہیں، تجری جاری جو سے چلتی ہیں، من تختی ان کے نیچے. ایک ہوتا ہے تخت، ایک ہوتا ہے فوق. ٹھیک ہے، تخت نیچے کو کہتے ہیں اور فوق اوپر کو کہتے ہیں. انہار، انہار نہر سے ہیں. نہر کو، نہر کی جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ انہار. من تحتی الانہار، ان کے نیچے نہریں ہیں. کلما، جب بھی، رزقو کھانے کو دیا جائے گا، منہا ان باغوں میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، ثمرات کہتے ہیں پھلوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ثمرۃ کوئی بھی پھل، رزقاً کھانے کو، رزق کہتے ہیں. رزق، یہ رزق اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانا، کھانے کی چیز. قالو تو وہ کہیں گے، منہا ان باغوں سے، من ثمرۃ، قالو کہیں گے، ھذا یہ تو، الذی وہی ہے، رزقنا جو پہلے ملا تھا، من قبلو جو پہلے ملا تھا اس سے پہلے، من قبلو اس سے پہلے، وہ اتو بھی اور دیا گیا انہیں، متشابہاً ملتا جلتا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیا اس میں سے، ازواجن بیویاں ہیں، بیویاں ہیں، اور زوجہ ہیں، ایلیاں ہیں، مطہرۃ پاک. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور ہم وہ فیا ان باغوں میں سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ تھا ان آیات بینات کا لفظی ترجمہ. اب اس کی معنی اور مفہوم سماعت فرمائیں. اللہ کریم نے پہلے پیچھے ذکر کیا کفار کا، منافقین کا، اور ان کا انجام بھی بتا دیا. اللہ نے قرآن مجید میں انجام بتایا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی. یعنی کافر کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اور وہ جو آگ ہے وہ کس سے؟ آگ، وہ انسان، اس کا ایندھن کیا ہوں گے؟ انسان اور پتھر ہوں گے. یعنی کافر ہوں گے اور پتھروں سے اس کو بھڑکایا جائے گا، اس کو دہکایا جائے گا. اب ان کا انجام بھی بتا دیے، اعدت للکافرین، وہ کافر، اس کافروں کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے. ان کا انجام کیا ہے گا. اور دوسری جگہ پہ بیان کیا، ہم فیہا خالدون، وہ کافر اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے. اب اس کی فوراً بعد ہی اللہ کریم نے مومنین کا، اہل ایمان کا ذکر شروع کر دیا اور ان کا انجام بھی بتا دیا. ایک قاعدہ ہے کہ الاشیاء تعرف باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. یعنی کہ پہلے اگر مومن کا ذکر، کافروں کا ذکر ہوا تو اب اہل ایمان کا ذکر ہو گیا. اگر پہلے مومنین کا ذکر ہوتا تو اس کے فوراً بعد کافروں کا ذکر ہو جاتا اور ان کے انجام کا ذکر ہو جاتا، تاکہ دونوں چیزوں کی پہچان ہو جائے کہ جو اچھا کرے گا اس کا انجام یہ ہے، جو برا کرے گا اس کا انجام یہ، سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے. اور جو عقلمند ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، وہ برے رستے سے ہٹ کر سیدھے رستے پہ آ جائیں اور اچھائی کو اپنا لیں اور برائی کو چھوڑ دیں. اسی طرح جب کبھی ذکر ہوتا ہے، کبھی اگر اچھے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد برے لوگوں کا بھی ذکر ہوتا ہے. کبھی نمازیوں کا ذکر ہوتا ہے تو بے نمازیوں کا بھی ذکر ہو جاتا ہے. کبھی اگر سود خوروں کا ذکر ہوتا ہے تو رزق حلال کھانے والوں کا بھی ذکر ہو جاتا ہے. کبھی شرابیوں کا ذکر ہوتا ہے تو پاک لوگوں کا بھی ذکر شروع ہو جاتا ہے. تو قرآن میں بھی ایسے بھی ہوا، الخبیثات للخبیثین
والخبیثون للخبیثات کہ خبیث مرد خبیث مردوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. جب یہ ذکر ہوا تو پھر اس کے فوراً بعد آیا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ پاک مرد پاک لوگوں پاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں. یعنی ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. ہر چیز کی دو سائڈیں ہوتی ہیں، ایک سے وہ سمجھی نہیں جاتی ہے. جب دونوں کا ذکر ہوتا ہے تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یہ تو کلام اور حکمت ہے، سب سے اعلیٰ کلام ہے. اللہ کریم نے اس میں بھی ایسے ذکر کیا کہ اب پہلے کفار کا جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ اہل ایمان کا ذکر کرتا ہے. ان کے بارے میں فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری ہے ان کے لیے، خوشخبری دیجئے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. کلما، اب یہاں پر آپ اس کا ترجمہ پہلے مفہوم سماعت فرما لیں. بشارت اس خبر کو کہا جاتا ہے جس کے بعد انسان کو خوشی مل جائے، جس کو سن کر انسان کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے اور انسان کی طبیعت میں خوشی کی آثار نمایاں ہو جائیں. بشارت اس خبر کو کہا جاتا ہے. اور پھر فرمایا بشارت دیجیے ان کو جو اہل ایمان ہیں. ان کو کیا بشارت دیجیے؟ اہل ایمان ہیں اور نیک عمل کیے. اہل ایمان جنہوں نے نیک عمل کیا ان کو بشارت کیا دیجیے ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے نہریں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ان کے لیے ایک جنت نہیں، جنتیں ہیں. وہ جنتوں کے مالک بنا دیے گئے ہیں، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اچھا، عمل صالح کون سے؟ عمل صالح کون سا ہے؟ عمل صالح کون سا عمل ہے؟ اس کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح وہ ہے جس کے اندر چار چیزیں ہوں. پہلا علم، دوسرا نیت، تیسرا اس کے اندر صبر، اور چوتھا اخلاص. جس کے اندر چار چیزیں ہوں وہ عمل صالح ہے. پہلا علم، دوسرا نیت، تیسرا صبر، اور چوتھا اخلاص. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہاں سے پڑھا وعامل الصالحات تو انہوں نے فرمایا عمل صالح وہ ہے جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھلاوا نہ ہو، تو وہ عمل صالح ہے. تو عمل صالح یہ جو پہلے ذکر کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جس میں اخلاص بھی ہو، اور وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اچھا، یہ جو نعمتیں کن لوگوں کے لیے ہوں گی؟ یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ کس کے لیے؟ کہ صرف جو عمل صالح کریں اس کے لیے نہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوگا اس کو اللہ جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کوئی اچھے عمل کرے بغیر ایمان کے، اگر کوئی اچھے عمل کرتا رہے تو اللہ اس کو آخرت میں کوئی نفع نہیں، اللہ اس کو آخرت میں اس کی کوئی بہتر جزا نہیں، اس کا بدلہ اللہ اس کو دنیا میں دے دے گا. مثلا ایک کافر ہے، وہ اچھے اعمال کرتا ہے، بس بہت سارے کرتے ہیں کافر بھی، بس رفع عامہ کے کام کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے کافر بھی. اب ان کا کیا ہے؟ کیا اس کا انہیں کوئی فائدہ ملے گا یا نہیں؟ تو اس کا مفسرین فرماتے ہیں کہ کافر کے نیک عمل کا، اچھے عمل کا جو فائدہ ہے اللہ انہیں دنیا میں دے دیتا ہے. دنیا میں انہیں عروج، انہیں شہرت، انہیں عزت، انہیں آسائش اور سکون، یہ اللہ انہیں دنیا میں دے رہا ہے جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، فرعی کاموں میں لگے ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا بدلہ اسی دنیا میں انہیں مل رہا ہے. اب وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور جو عمل صالح کرتے ہیں، جو صاحب ایمان لانے کے بعد جو اچھے اعمال کریں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم جنات، ان کے لیے جنت ہے تجری من تحتہا الانہار، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. کس کی نہریں؟ شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں ہیں، کوثر و سلسبیل کی نہریں ہیں، آب حیات کی نہریں ہیں. جو کتنی نہریں ہیں ہماری آنکھ نے انہیں کبھی دیکھی اور نہ ہی ہم کبھی تصور کر سکتے ہیں، نہ ہمارے وہم و گمان سے میں آ سکتا ہے. اللہ نے جو جنت کو کس طرح آراستہ و پیراستہ کیا، کس طرح سجایا ہے، اور اس میں اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے حبیب جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
कुल्लमा रुज़िक़ू, अच्छा आगे जिक्र किया कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरति रिज़्क़न, जब खिलाया जाएगा उन्हें उन बागात में से, वहाँ पर उन बागात में से उन्हें खिलाया जाएगा, कहेंगे वो जन्नती कहेंगे कालू हादल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये तो हम पहले भी खा गए हैं, ये तो हमने पहले भी खाया है। वो कहेंगे, वो देख कर गए, वो उतूबी मुतशाबह, जो दिया जाएगा वो जो पहले खा चुके होंगे उसके मुशाबे होगा, शक्ल में वो जैसा ही होगा, लेकिन शक्ल में तो उस जैसा होगा, लेकिन जायके में उसके जैसा नहीं होगा, क्वालिटी में उस जैसा, लज्जत में उस जैसा नहीं होगा, लज्जत में कोई उनका मुमासिल नहीं होगा। पर देखने में वो कहेंगे कि भाई हमने दुनिया में ऐसे खाया था, ऐसे सेब खाए थे, ऐसे हमने अंगूर खाए थे, शक्ल में तो ऐसे होंगे, देखने में ऐसे उन्हें लगेंगे, लेकिन जब उसका जायका चखेंगे, जब वो खाएंगे, कहेंगे ये तो हमने कभी ऐसे जायके वाला तो हमने कभी हमारे वहमो गुमान में नहीं आया, और हमने कभी ऐसा चखा ही कहाँ भी है, ये तो अजीब जायका है, ऐसा जायका है कि हमने जिंदगी भर कभी ऐसा जायका चखा नहीं है। ये जन्नत के बागात की मामला है। कालू हादल्लज़ी रुज़िक़ना मिन वलहुम फ़ीहा अज़वाजुन, अल्लाह फरमाता है वलहुम फ़ीहा अज़वाजुन, और वहाँ पर जन्नत में उनके लिए बीवियाँ होगी, उनके लिए बीवियाँ होगी, उनके लिए उनको ऐसी पाकीज़ा बीवियाँ दी जाएंगी, ऐसी पाकीज़ा उनके लिए बीवियाँ होगी, अज़वाजुन मुतहहरा, पाकीज़ा बीवियाँ।